الطاف حسین صاحب کے دور میں ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت کی شکل میں تھی، آج اتنی بڑی نہیں رہی۔ عمران خان کو میں کہوں گا کہ ان کو لو کی شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر میاں عتیق اور میں ہوں دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینیٹر۔ الحمدللہ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں جس نے ایک چھوٹی سی دکان سے راولپنڈی میں راجہ بازار کی تقریباً 40 سال پہلے اپنا پروفیشن سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ آج سیاست کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک کاروباری شخصیت بھی ہوں۔ نہیں، میرا کوئی نک نیم نہیں تھا۔ بچپن میں پیار سے مجھے میرے والد صاحب صرف عتیق کی بجائے اتی اتی کہتے تھے، ادروائز کوئی ایسا خاص نک نیم نہیں ہے۔ میں نے جو اپنا پروفیشن شروع کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا، میں نے کبھی جاب نہیں کی، لیکن میں نے ایک سیلز مین کی حیثیت سے اپنا پروفیشن سٹارٹ کیا۔ صبح میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے میں فجر کے ٹائم اٹھوں، نماز پڑھوں، اور اس کے بعد میں اپنی بزنس ایکٹیویٹیز شروع کر دیتا تھا۔ پہلے تو بڑا ریگولرلی، اور یہ کئی دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے، اور اب آ کے ذرا تھوڑا سا اس میں ایک فرق پڑا ہے کہ میں اب نماز کے بعد تھوڑا سا کام کر کے اور پھر کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں، ورنہ میں صبح 8 بجے سردیوں میں اور 7 بجے گرمیوں میں اپنے آفس پہنچ جاتا تھا۔ اب تھوڑا لیٹ پہنچتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے رات کا کہا، تو رات کو میری آخری ابھی کہہ لیجئے کہ یہ واٹس ایپ دیکھتے ہوئے اور کوئی ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے میں پھر بیڈ پر جاتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک انسپائریشن کا تعلق ہے، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ جو ہمارے رول ماڈلز ہیں وہ ہونے چاہیے کہ جن کو ہم مل سکیں، ان سے بات کر سکیں اپنے مسائل۔ تو میرے لیے میرے فادر ایک بہت بڑا رول ماڈل تھے۔ وہ بھی ایک، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی ڈیتھ آج سے کوئی تقریباً 27 سال پہلے ہوئی تھی۔ تو وہ ایک سیلف میڈ آدمی تھے، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن وہ ایک بہت مصمم ارادوں کے ساتھ اپنی زندگی انہوں نے گزاری۔ نیسلا ٹاور جی، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے، کہ آخر میں نہ تو جو سب سے زیادہ مظلوم اس میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد قصوروار میں یہ جو سسٹم ہے، جیسے بھی اجازت ملی، اگر بلڈر کو اجازت ملی تو بلڈر نے بلڈنگ کھڑی کی۔ اب اجازت دینے والوں نے کیا چیز سامنے رکھ کے اجازت دی، یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارا نظام جو ہے، اگر یہ کلیئر ہو جائے، اور میں اس پر یہ ضرور کہوں گا کہ سزا وہ ان مسکین لوگوں کو ملی کہ جو اس میں رہتے تھے، جبکہ سزا کسی اور کو ملنی چاہیے تھی۔ دیکھیے، میں واضح کرتا چلوں کہ ایم کیو ایم میں نے تقریباً کوئی 4 سال پہلے چھوڑ دی تھی، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ایم کیو ایم کیوں اتنا زیادہ بڑھ نہیں سکی، اس کی وجہ یہ کہ جو اندرونی اختلافات ہیں اور جو گروپنگ ہے، اس نے بہت زیادہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچایا، اور آج کے دور میں بھی بالکل حال فی الحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سے دھڑے بندیاں ہیں، اور آنے والے وقت میں پی ٹی آئی بھی بہت نقصان اٹھائے گی اس وجہ سے۔ جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو پانی کی طرح شفاف ہونا چاہیے، اور جو آپ حقیقت میں ہیں وہی آپ کو بتانا چاہیے۔ باقی میں آئی بلیو ان اٹ کہ جو انسان کچھ ہوتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا کو معلوم ہوتا ہے کون کیا ہے۔ نہیں، میں پھر کہوں گا، دیکھیے، الطاف حسین صاحب کے دور میں ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت کی شکل میں تھی، آج اتنی بڑی نہیں رہی، اور یہی بہت بڑا فرق ہے۔
I think Yasmin Rashid is a humble person. عمران خان کو میں کہوں گا کہ ان کو لو کی شکل میں، لیکن میں فاروق ستار کو بھی ہیٹ نہیں کر سکتا، باقی ان کی اپنی پرسنالٹی ہے. پی 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 یہ میں ڈوبکے کو تنکے کا سہارا ایم کیو ایم کو کہوں گا. یہ تمام پی ٹی آئی کے وزراء جو ہیں اس میں زیادہ تر جو آج کے نو مولود لیڈران ہیں ان کے لیے یہ زیادہ فٹ آتی ہے بات. ناٹ ایگزیکٹلی بیکاز آئی ایم اے ٹرو بلیور آف دس تھنگ کہ جب اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے تو وہ میرے سامنے آنی ہے، باقی کوئی ایسا خاص ریگریٹ نہیں ہے. نہیں، میں شاید پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی نہ بناؤں. میری کوشش ہوگی کہ میں کسی ایسی پارٹی میں جاؤں کہ جہاں پر عام آدمیوں کے لیے راستہ ہو اور ان کی بات سنی جاتی ہے. مارننگ آئی پریفر. ٹک ٹاک اینڈ دین فیس بک. نہیں، میں کنجوس تو بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خرچنے سے زیادہ کمانے پہ بلیو کرتا ہوں. جب آپ کی کمائی زیادہ ہو تبھی ہوتی ہے جب آپ خرچتے ہیں. پاکستان مراد علی شاہ کے لیے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے لکی پرسن اور وہ ڈوئر ہیں، وہ چیزوں کو کر جاتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب تو جی وہ نصیب کے دھنی تھے اور شاید اس وقت کی وہ ضرورت تھے. ہمبل سول. ٹیم اختر تھوڑے سے ایگریسو پرسن ہیں. نہیں، میرے خیال میں اس میں قصور ہے کہ ایم کیو ایم کو ایک خاص طور پر جس طرح سے پیش کیا گیا، خرابی ضرور ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے. الطاف حسین شاہ صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ ان کی زندگی اتار چڑھاؤ پہ محیط ہے. مٹن کرائی ہے پریفر. I'll try to make Pakistan digital Pakistan. Yes, I am. میں جو ہوں وہ پلاننگ میں کافی بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور اس کے بعد اس پلاننگ کی امپلیمنٹیشن میں سب کو یہ کہوں گا جی کہ آج کل ترقی سب کا حق ہے، لیکن ترقی اوور نائٹ نہیں ہوتی، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. اور بالخصوص آپ کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں انہیں کہوں گا کہ پلیز ڈیجیٹل ورلڈ میں آئیں اور آ کر اس کو سمجھیں. آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کا ہے اور انہی لوگوں کا ہے کہ جو گیجٹس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہی آنے والے وقت میں ترقی کر سکیں گے. تمام سوشل میڈیا کے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، استعمال کرنے والے ہیں، انہیں میں کہوں گا MRK واگ کو ایک ایسا چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے. آپ کو بہت ساری انفارمیشن اور اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی.